السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. بڑی ظالم شے ہے یہ زندگی بھی. جوں جوں عمر کی نقدی گھٹ رہی ہوتی ہے ویسے ویسے جینے کی ہوس بڑھ رہی ہوتی ہے، اور ڈھلتی عمر کے ساتھ خواب، خواہشیں اور امنگیں بھی خدشات کا روپ دھارنے لگتی ہیں. سال ہر سال کامیابی سے گھر گھرستی چلانے والی عورتیں، بچوں کو پال پوس کے بڑا کرنے والی پوری راجدھانی کی مالکہ، اپنی راجدھانی کسی اور سے بانٹنے پہ کبھی بھی تیار نہیں ہوتی، اور یہ دنیا کا ایک بہت بڑا المیہ بن جاتا ہے. اسی المیے میں ساس اور بہو کا رشتہ جنم لیتا ہے، جہاں ساس سال ہر سال سے گھر کی ملکہ ہوتی ہے، وہ بھی کسی اور کی راجدھانی پہ ہی ملکہ بن کے بیٹھی ہوتی ہے. مگر جانے کیوں اتنی کامیاب سلطنت چلانے والی، اتنے بچوں کو پروان چڑھانے والی ملکہ کبھی بھی اپنی راجدھانی میں، اپنی سلطنت میں شراکت داری برداشت نہیں کر پاتی. اس کو بلا شرکت غیر ہمیشہ ہر شے کا مالک بن کے رہنا ہی پسند ہوتا ہے. آپ بتائیے، آپ نے ایسا محسوس کیا یا نہیں؟ ساس ہمیشہ بہو سے یہی توقع رکھتی ہے کہ وہ گھر میں ایک خادمہ کی حیثیت میں رہے گی، ملکہ بننے کے خواب نہیں دیکھے گی، جبکہ بیاہ کے آنے والی لڑکیاں خوشی خوشی پیا سنگ اسی لیے سارے رشتے چھوڑ چھاڑ چلی آتی ہیں کہ اب ان کا بھی ایک اپنا گھر ہوگا، جس کا نظام وہ اپنی مرضی سے چلائیں گی، جس کے صبح شام کا تعین وہ خود کریں گی، اور اس میں وہ بلا شرکت غیر ملکہ بن کے رہیں گی. اب اصول و قواعد کی ایسی کوئی کتاب تو لکھی نہیں گئی، نہ ہی اس مسئلے کا سائنسی بنیادوں پہ کوئی حل نکل سکتا ہے. اس لیے ہر گزرتے وقت کے ساتھ ہمارا معاشرہ بدبودار ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ مسائل بڑھ رہے ہیں، مسائل کا حل کرنے والا کوئی نہیں، توازن قائم رکھنا مرد کے لیے بھی ممکن نہیں رہا. کچھ ایسی ہی کشمکش سے بھری کہانی نور بیگم یتیم کی ہے، جو سال ہر سال اپنی راجدھانی کی اکیلی ہی مالکہ رہی تھیں، اپنی سلطنت کی بے تاج بادشاہ تھیں. ان کے لیے ان کا گھر کل کائنات تھا، بھلا کیوں نہ ہوتا؟ آخر انہوں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ اس گھر کو گھر بنانے میں صرف کیا تھا. 19 سال کی عمر میں اپنے سے دگنی عمر کے 40 سالہ حاجی مختار کے ساتھ بیاہ کر اس کے گھر آئی تھی تو بس پھر اسی کے ہو کے رہ گئی تھی. ہر سال بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں نے انہیں سر کھجانے کی فرصت نہ دی. اوپر تلے کی 4 بیٹیاں، جو سنتا دانتوں تلے انگلی دبا لیتا کہ مختار تیری نہیں سنی جائے گی. بلاخر 4 بیٹیوں کے بعد جا کر اللہ نے جب شاہویز سے نوازا تو نور بیگم مزید سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہو گئی، اور بس اس دن سے جو سر اٹھا تھا تو بس پھر ان کی اٹھان اور اڑان زمانے نے دیکھی. بیٹیاں تو انہوں نے تھوڑا بہت پڑھا کر کم عمری میں ہی بیاہ دی تھی، اب تو ان کی نواسیاں بھی جوان ہو چکی تھی. شاہویز نے البتہ اپنی انجینئرنگ مکمل کی تھی، بہت ذہین طالب علم تھا، اور اس وقت ایک بہت بڑی کمپنی میں اچھے عہدے پر تھا، اس لیے شاہویز کے لیے اس کے مقابلے کی دلہن لائی تھی. زوہا کو انہوں نے بہت جانچ پرکھ کے ہی شاہویز کے لیے منتخب کیا تھا. پڑھی لکھی اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والی زوہا ان کی اپنی ہی پسند تھی، مگر زندگی میں پہلی بار بہو کے آنے کے بعد انہیں اپنی ذات بے حد کم تر محسوس ہوئی تھی. سبکی کے احساس نے جیسے ان کا گھیراؤ کر لیا تھا. زوہا نام کا نیا سکہ ان کے گھر رائج ہوا تھا. نور بیگم خود کو ماضی کا قصہ پارینہ تصور کرنے لگی تھی. فطری تقاضا تو ہر عروج کے زوال کا ہے، مگر مسئلہ وہیں بڑھتا ہے جہاں کوئی بھی روح زوال نہیں ہونا چاہتا، اور اپنے عہدے کی تبدیلی کو شاید اپنی سلطنت کا زوال سمجھ بیٹھتا ہے. اور بس اسی دن سے ایک ہنستا بستا خوبصورت گھر میدان جنگ میں بدل جاتا ہے. زوہا شادی ہو کے جس دن سے نئے گھر میں آئی تھی، نور بیگم کا اس سے مقابلہ شروع ہو گیا تھا. زوہا، یہ تم نے شاہویز کو کیسے بے رنگ سی شرٹ پہنا دی ہے؟
ذرا جو اس پہ دھیان دے رہی ہو۔ شاہویز بیٹا، تم بھی پہننے سے پہلے ذرا غور کر لیا کرو، یہ تو نہیں جو بیوی نے پکڑایا پہن لیا۔ ماشاءاللہ سے جوان ہو، خوبصورت ہو، کھلتا رنگ ہے تمہارا، زندگی بھر میں نے تمہیں کتنا ویل ڈریسڈ رکھا ہے، تمہارے اچھے سے اچھے رنگوں کے کپڑے بنائے ہیں، اور تم کیسے اب نادان اور کم عقل بنے پھر رہے ہو؟ جو ملا وہی پہن لیا۔ شاہویز آفس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ زحا ناشتے کے بعد اسے ضروری چیزیں تھما رہی تھی۔ وہ نہایت عجلت میں شام کے لیے زحا کو تیار ہونے کی ہدایت بھی دے رہا تھا۔ دونوں کو اس کے دوست کے ہاں ڈنر پہ مدعو کیا گیا تھا۔ ایسے میں نور بیگم کو اپنی ذات بے حد ارزاں محسوس ہوئی۔ ہمیشہ سے وہی شاہویز کا ناشتہ بناتی تھی اور دفتر جانے سے پہلے ہلکی پھلکی گفتگو وہ انہی سے کیا کرتا تھا۔ ہر اہم پروگرام انہی سے بنایا جاتا تھا۔ منظر کے آئینے میں جھلکنے کے لیے انہوں نے ایک پہلو تلاش کر ہی لیا تھا۔ شاہویز نے اپنی بلو لائننگ والی خوبصورت شرٹ پہ نگاہ ڈالی۔ ایک لمحے میں ہی جیسے اس کی نگاہوں میں بھی بدرنگی سی چھلکنے لگی، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ارے ہاں زحا، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ کپڑے بہت ڈل ہیں، آئندہ مجھے دکھا کے کپڑے پریس کرنا۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ یہ آپ کا فیورٹ کلر ہے، تبھی میں نے پریس کیا تھا۔ زحا ایک دم ضد ہو کے بولی، جب میں نے کہہ دیا تو پھر آگے سے تعویلیں گھڑنا بولنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بات تو بندہ خاموشی سے سن لے، نظر نہیں آ رہا مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ قدرے غصے سے بولا تھا۔ یوں ابھی تک اس نے زحا سے اس طرح بات نہیں کی تھی، آج اس نے خلاف توقع ہی کافی برے لہجے میں بات کی تھی، اور نہایت تیزی سے والدہ سے پیار لے کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ مگر پھر آفس جانے تک تمام راستہ وہ زحا سے بات کرنے کے انداز پہ پریشان ہوتا رہا۔ یہی وجہ تھی کہ شام ڈھلے وہ موتیے اور گلاب کی مسحور کن خوشبو والا گجرا ہمراہ لیے زحا کے سامنے موجود تھا۔ اسے سامنے پا کر زحا بھی صبح کی تمام کوفت بھول گئی اور ایسا مہکتا ہوا پیار بھرا تحفہ پا کر تو گویا اسے پوری دنیا کی دولت مل گئی۔ ان دونوں کی کھنکتی ہوئی چہکتی ہوئی آوازیں برابر والے کمرے میں بآسانی سنائی دے رہی تھی۔ جہانور بیگم رات کے کھانے کے لیے دال صاف کر رہی تھی، مگر ان کے کان ساتھ والے کمرے پہ ہی تھے اور دماغ میں مسلسل کچھ چل رہا تھا۔ اس لیے تو جب وہ دونوں تیار ہو کر دوست کے یہاں جانے کے لیے اجازت لینے ماں کے کمرے میں آئے تو وہ پوری کمبل میں لپٹی ہوئی تھی اور باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ انہیں اس حال میں دیکھ کر شاہویز کے چہرے پہ فکر مندی چھا گئی۔ کیا ہوا امی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ فکر مندی سے بولا تھا۔ بس کیا بتاؤں، صبح سے سر میں پہلے ہلکا ہلکا درد تھا اور پھر جانے کیوں شام تک ایسا تیز بخار ہو گیا ہے، نور بیگم نے کراہتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ زحا کے چہرے پہ حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات تھے، کیونکہ کچھ دیر پہلے تک تو ان کی یہ حالت نہیں تھی۔ شاہویز کے اندر سے بھی باہر ڈنر کی تمام خوشی اور مسرت جیسے ایک دم ماند پڑ گئی تھی۔ امی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ابھی تو آپ کے کمرے سے ہو کے گیا تھا، تبھی میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، کوئی دوا لے آتے۔ نہیں بیٹا نہیں، میں نے تمہارا پروگرام خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تم لوگوں نے پہلے سے پروگرام بنا رکھا ہے، تم لوگ میری وجہ سے اسے خراب مت کرو، وہ نحیف آواز میں بولی تو شاہویز کا دل جیسے کانپ اٹھا۔ ارے امی، کیسا پروگرام، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ ڈنرز وغیرہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس وقت میرے لیے سب سے اہم آپ کی صحت ہے۔ اگر آپ ٹھیک نہیں تو پھر کیسا پروگرام؟ بے وجہ آپ نے پروگرام لگا رکھی ہے۔ ارے یہ دعوتیں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن آپ سے بڑھ کے میرے لیے کوئی اور خوشی بھی ہو سکتی ہے کیا؟ زحا، ایسے کرو تم بھی کپڑے وغیرہ چینج کر لو، گھر پہ ہی ڈنر تیار کرو، آج ہم نہیں جائیں گے۔ اس نے اپنی ماں کا خیال رکھنے کا فیصلہ کیا اور باقی کا سارا منصوبہ مؤخر کرنے کا سوچا۔ میں فون کر دیتا ہوں یاسر کو بھی کہ ہم آج نہیں آ سکیں گے۔ زحا خاموشی سے سر ہلاتے ہوئی باہر چلی گئی، جبکہ نور بیگم کے دل میں طمانینت اور سرشاری کی ایک لہر دوڑ گئی۔ پھر وہ دونوں رات کے تک نور بیگم کی تیمارداری کرتے رہے۔ جب نیند سے بے حال ہو کر کمرے میں واپس آئے تو ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھے دودھیا موتیے اور سرخ گلاب کی پتیوں والے گجرے اپنی قسمت پہ نوحہ کنا محسوس ہو رہے تھے۔ اور پھر وقت سبک روی سے گزرتا رہا، حتیٰ کہ شاہویز اور زحا کی شادی کے ابتدائی خوشیوں بھرے حسین پرلطف
کیف آلود تمانیہ سے لبریز اور گلابوں کی مانند مہکتے دن نور بیگم کے آئے روز کے خدشات سمیت تمام ہو چکے تھے۔ زندگی کی گاڑی اب ایسی پرتکان اور لامتناہی مسافت پہ گامزن ہو چکی تھی جہاں راستے ہموار کم اور ناہموار زیادہ ہوتے ہیں، جہاں زندگی کے لمحات اور خوشیاں سمیٹتے سمیٹتے اکثر انسان پیاسا ہی رہ جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے سب چاہتے اور سب کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود زندگی ادھوری سی تمام ہوتی جاتی ہے۔ یوں ہی شہباز اور زحا کی زندگی گزر رہی تھی، دیکھنے میں انتہائی خوبصورت، مکمل، خوشیوں سے بھری، لیکن سچ کیا ہے یہ تو صرف وہی جانتے تھے۔ اس روز شہباز تھکا ہوا گھر آیا تو زحا فوراً پانی کا گلاس لیے اس کی جانب بڑھی۔ پانی پی کر حسب معمول وہ نور بیگم کی جانب متوجہ ہوا۔ کیسی طبیعت ہے امی آپ کی؟ تبھی ان کے کمرے سے ننھے ریان کے رونے کی آواز آئی تو زحا تیزی سے کمرے کی جانب بڑھی۔ ٹھیک ہوں بیٹا، ٹھیک نہ بھی ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے، یہ عمر ہی ایسی نکمی ہے، یہاں کس کو میری فکر۔ ان کا لہجہ ایک دم بھیگ گیا۔ کیوں امی، کیا ہوا؟ ایک پل میں ہی شہباز کی پیشانی پر پشیمانی اور سنجیدگی کی چھاپ گہری ہو گئی۔ ہونا کیا ہے، کل میں نے زحا سے کہا کہ میرا سفید سوٹ دھو دے، اللہ کی بندی نے ایسا دھویا کہ اس سے بہتر تو بغیر دھلا ہوتا۔ ٹھنڈ میں دوبارہ مجھے دھونا پڑا تو ابھی تک ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے، ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ انہوں نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ کی۔ اوہو، پتہ نہیں کیسی پھوہڑ عورت سے پالا پڑا ہے، جب سے زندگی میں آئی ہے میرا تو جینا حرام ہو گیا ہے۔ نہ جانے کیا دیکھ کے امی آپ نے اسے پسند کیا تھا۔ تھکن سے چور گھر میں داخل ہوا تھا، لہٰذا امی کا شکوہ سن کے یکدم سیخ پا ہو گیا۔ نور بیگم کے دل میں سرشاری کی ایک خفیہ لہر کمینگی کی آمیزش لیے دوڑ گئی، جبکہ اندر کمرے میں ریان کو سلاتی زحا کے دل پہ لہو رنگ آنسو برسنے لگے۔ یہ اس کے والدین کی بہترین تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ شعلوں کو مزید بھڑکانے سے گریز کرتی رہی، کبھی بھی آگے بڑھ چڑھ کے اپنی صفائیاں نہیں دی، مگر خاموشی بھی جب حد سے بڑھ جائے تو صبر جیسے اپنی سرحدیں پار کرنے پہ آنے لگتا ہے، مگر زحا نے خاموشی کو ہی اپنا وتیرہ بنائے رکھا۔ نور بیگم کی آئے روز کی شکایتیں اور شہباز کے دفتر سے آتے ہی زحا کے خلاف کوئی نہ کوئی مہم جوئی بالآخر شہباز کی نظروں سے بھی پوشیدہ نہ رہی تھی۔ شہباز اب ماں کی فطرت سے واقف ہو چکا تھا، اس سے اکثر باتوں کو نظر انداز کر دیتا۔ اگر وہ بظاہر حق بجانب ہوتی تو زحا سے شکوہ کنا ہو کر پوچھ بھی لیتا۔ روایتی طور پر زحا کا دن بھی گھرداری اور بچوں کے درمیان ایک گھن چکر کی صورت گزرتا۔ بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری بھی اسی کے کندھوں پر تھی۔ آج ہم دادی ماں کے کمرے میں پڑھیں گے، ریان اور اجالا کا یہ مشترکہ فیصلہ تھا۔ زحا کے بارہا منع کرنے کے باوجود بھی ان کی سمجھ میں نہ آئی تو وہ مجبوراً انہیں ہوم ورک کرانے دادی کے کمرے میں لے گئی۔ آئے ہائے، میرے بستر کی چادر نہ خراب کر دینا۔ نور بیگم صحن میں تخت پر موجود تھی، وہیں سے پاردار آواز میں بولی۔ وہ تسبیح کے دانے متواتر گراتی جا رہی تھی، مگر بڑبڑاہٹیں بدستور جاری تھیں۔ ان کا تنک مزاج اب روزمرہ کا معمول بن چکا تھا اور ماتھے کے بل تو جیسے ان کے مستقل ہو گئے تھے، لہٰذا زحا اور بچوں نے ان باتوں کو خاطر میں لائے بغیر اپنا کام جاری رکھا۔ کچھ دیر بعد نور بیگم نماز عصر کی ادائیگی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ مغرب سے کچھ دیر قبل بچوں کا ہوم ورک مکمل ہوا تو وہ دونوں ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کے سے انداز میں اپنے بیگ بند کر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ زحا ان کے اس طرح بھاگنے پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکی اور ان کا پھیلا ہوا سامان سمیٹنے لگی۔ ایک ہاتھ میں بمشکل دونوں کے بستے تھامے اور دوسرے ہاتھ کی بند مٹھی میں کچھ دبائے، لبوں پہ دھیمی مسکراہٹ سجائے وہ کمرے سے نکلی۔ تخت پر براجمان نور بیگم بظاہر اذکار میں مصروف تھی، مگر در حقیقت ان کی نظر زحا کی بند مٹھی پہ جا ٹھہری تو ان کا دل ایک لمحے کو ڈوبا اور پھر ابھرا۔ وہ دبے قدموں تخت سے اتری اور کمرے میں جا کر گہرے سبز رنگ کی پوٹلی نکالی، پھر کئی نیلے اور ہرے نوٹ نکال کے گننے لگی۔
अपनी अकल पर मातम करने के से अंदाज में सर पे हाथ मारा। अगर पहले ही गिन के रखती तो सारा कच्चा चट्टा कब का खुल चुका होता। अब निगाहें नोटों की गड्डी पर मरकूज थी और दिल में शकूक के सांप लौटने लगे। गिनती में नोट जाने क्यों कम महसूस हो रहे थे। वो पुरसोच और सितम रसीदा अंदाज में नमाज पढ़ने चली गई। अगले दिन फिर वही मंजर दोहराया गया। बच्चे जिद करके दादी के कमरे में विराजमान थे और जुहा खुश दिली से उनका होमवर्क करवाने में मसरूफ थी। नूर बेगम हस्बे आदत तख्त पे बैठी तस्बीह के दाने गिरा रही थी और साथ ही गिरदो पेश पे गहरी निगाह रखे हुए थी। मगरिब से कुछ देर कबल दोनों बच्चों का काम मुकम्मल हुआ तो वो हड़बुंग मचाते कमरे से निकल गए। खिलाफे मिजाज नूर बेगम ने कुछ न कहा। उनकी नजरें जुहा पे मरकूज थी जो बच्चों के बैग समेट रही थी। जुहा ने एक हाथ में दोनों बैग संभाले, दूसरे हाथ की बंद मुट्ठी में कुछ दबा रखा था और वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। नूर बेगम को अब पूरा यकीन हो चुका था। वो तेजी से तख्त से उतरी और बहू के कमरे की तरफ लपकी। अंदर दाखिल होकर देखा तो जुहा अलमारी खोल चुकी थी और दराज में कुछ रखते हुए चौंक कर पलटी। उसे दरवाजे पे नूर बेगम खड़ी नजर आई। खैर है, आज सिर्फ तालीम तरबियत का सिलसिला ही चलना है, कोई खाने का प्रोग्राम नहीं। भूखा मारने का इरादा है, शाहवेज भी आने वाला है। नूर बेगम ने कसदन अपने आने का एक जवाब तराशा। अरे अम्मी, सालन तो मैंने बना लिया हुआ है, बस गैस तेज होने के बाद रोटियां बना लूंगी। हस्बियाता जुहा ने मौदबाना अंदाज में जवाब दिया, जो सुनने में नूर बेगम को बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वो जो देखना चाहती थी वो देखकर वापस पलट चुकी थी। और फिर उसी रोज शाहवेज की भांजी रानिया का फोन आया था। उसकी शादी के इब्तदाई दिन थे। वो जुहा से मुख्तलिफ शिकवे शिकायत लेके बैठ गई। मुमानी, मुझे तो लगता है दानियाल के पेरेंट्स ने इसकी शादी को एक्सेप्ट ही नहीं किया। हर वक्त बच्चों की तरह इसे ट्रीट करते हैं, ये करो, ऐसे करो, वैसे नहीं करो। भला प्राइवेसी भी कोई चीज होती है। जुहा ने नरमी से बात की। अरे बेटा, बुजुर्ग तो घर में रहमत होते हैं, उन्हीं के दम से तो हमें ये एहसास होता है कि जिंदगी के तजुर्बात और मुशाहिदात जो वो हमें सौंपते हैं हमारे लिए ज़्यादा राह बन सकते हैं। लेकिन ममानी, किस तरह? वो तो मुझे कोई अहमियत ही नहीं देते। बस उन्हें तो हर वक्त दानियाल अपने इर्द गिर्द चाहिए, हमारा कोई आपस में वक्त ना गुजरे। ये जैसे उनकी ज़िंदगी का मकसद बन गया है। अपने हाथ का छाला भी यूं बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि जैसे मेरी वजह से हुआ है। मैं शदीद परेशान हो चुकी हूँ। उन्हें हर वक्त तवज्जो चाहिए। अपने छोटे छोटे मसाइल को यूं बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। ये खदशात तो मुझे होने चाहिए ना कि मैं नो ब्याहता हूँ, ना कि वो। उनका तो घर है। ऐसे में उन्हें मेरे लिए घर में साजगार माहौल पैदा करना चाहिए। मुझे तो लगता है वो हर वक्त मेरे खिलाफ ही साजिशें बुनते हैं। हमने तो हमेशा अपनी नानों को, मामों को और आपको देखा है। कितनी आइडियल जिंदगी है आप सबकी। नानों ने तो आपको इतना टफ टाइम हरगिज नहीं दिया। कैसे उन्होंने आपको और मामू को हर तरह की आज़ादी दे रखी है। और देखिए, इसी वजह से आप लोगों के घर का माहौल कितना आइडियल है। मेरी तो हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि मुझे भी नानों जैसी आज़ाद ख्याल सांस मिले। जुहा लम्हे भर को रुकी और फिर धीरे धीरे रानिया को समझाने लगी। देखो रानिया, मेरी बात को गौर से सुनना। हमें जैसा नजर आता है ना, वो हमेशा सच नहीं होता। एक बात याद रखना, जवानी से बुढ़ापे की तरफ सफ़र करने वाले तमाम लोग एक ही तरह सोचते हैं। भले वो कैसे भी माहौल में रहे हों, लेकिन बुढ़ापे में वो खुद को नाकारा महसूस करने लगते हैं और फिर कारामद बनाने के लिए ही ये तमाम जतन करते हैं। उन्हें लगता है दुनिया को उनकी ज़रूरत नहीं रही, जिसका एहसास बुढ़ापे से गुजरने वाले इंसान के अलावा सभी को होता है। क्योंकि जब आप बड़ी उम्र की तरफ जाते हैं तो उम्र भर की जमा पूंजी धीरे धीरे तमाम होने लगती है। तब इंसान चिड़चिड़ा और मुंतशिर जहन का मालिक बन जाता है। उसे लगता है शायद उसकी हुकूमत, उसकी हाकमियत कम हो रही है, नौजवान अब उसकी जगह ले रहे हैं। और इस जहनी कशमकश के बाद वो कई तरह के मसाइल से दो चार हो जाता है। बिलाखिर जिस्मानी तकालीफ जब मामूल का हिस्सा बन जाएं तो बुजुर्ग भी एक बच्चे की तरह मोहब्बत के मुतलाशी हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने, उन्हें अहम समझे, उन्हें तवज्जो दे, उनसे मशवरा करे। मगर अपनी खुददारी और बुजुर्गी की वजह से
وہ اپنے ان تمام خدشات کا کبھی اظہار نہیں کرتے، تو ان کی مزاجی اور ضد دراصل ان کی غیر محسوس پکار ہوتی ہے کہ انہیں نظر انداز نہ کیا جائے۔ اگر تم اپنی ساس سسر کو اعتماد دو اور اپنی ترجیحات میں ان کا مرکزی کردار بنا لو تو یقین مانو رانیہ، وہ بھی تمہاری محبت، توجہ اور احترام سے نہال ہو کر تمہاری خوشیوں میں اپنی ذات کو گھلا دیں گے۔ ابھی شروع کے دن ہیں، ان کو بھی کئی خدشات ہوں گے۔ زحا ابھی بات مکمل کر ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور شاہویز کمرے میں داخل ہوئے۔ زحا اسے دیکھ کے ہلکا سا مسکرائی۔ وہ اب اس کے زرعی خیالات کا حصہ بن چکا تھا۔ تمہارے ماموں آگے ہیں، تم ان سے بات کرو، میں ذرا اماں کو دیکھ لوں۔ ان کی بھی طبیعت کچھ خراب تھی۔ یہ کہہ کے رانیہ کا فون اس نے شاہویز کو تھمایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ دادی کے کمرے میں ہوم ورک کرنا پھر گویا جیسے بچوں کا معمول بن گیا۔ ہر روز کی طرح آج بھی جب زحا بچوں کا کام مکمل کروا چکی اور ان کے بستے سمیٹ کے نکلی تو حسب معمول ایک ہاتھ میں بیگ اور دوسرے ہاتھ کی مٹھی بند کی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کے اس نے الماری کا پٹ کھولا، دراز نکالی اور آڑ میں مٹھی کھول کر کچھ رکھا، پھر دراز بند کر کے الماری کو مکفل کر دیا۔ تبھی دادی یعنی نور بیگم تخت پہ بیٹھی تسبیح کے دانے گرا رہی تھی، مگر ان کا دل دھڑک رہا تھا، جیسے ہر دانہ گرنے کے ساتھ اندر کوئی وسوسہ جاگ اٹھتا ہو۔ آج بھی وہ نادانستہ طور پر اپنی پوٹلی تکیے کے نیچے چھوڑ بیٹھی تھی۔ بوڑھا ذہن تھا، کچھ یاد ہی نہ رہتا، بیٹھے بیٹھے دماغ کہیں سے کہیں جا پہنچتا۔ اب وہ دل ہی دل میں خود کو لتاڑ رہی تھی اور ہلکی ہلکی آواز میں ان کے کوسنے اور بڑبڑاہٹیں جاری تھیں۔ گنتی ہی نہ رہی تھی، حرام خور، بد ذات، چور اچکے میرے ہی گھر میں جمع ہو گئے ہیں سب کے سب۔ میرے گھر میں میری اولاد کے پیسے پہ مزے کرتے ہیں اور میں بیمار، نیم اندھی، آدھی لنگڑی، بے وقوف بنی سب سہ رہی ہوں۔ زحا بچوں سے نمٹ کر ان کی گولی لے کر پانی کا گلاس بھرنے لگی اور ان کی تمام لاف و گراف کو نظر انداز کر کے ان کا بلڈ پریشر سنبھالنے میں لگ گئی۔ اسی شام شاہویز گھر میں داخل ہوا تو حسب معمول سیدھا ماں کی طرف بڑھا، مگر نور بیگم نے سر پہ ہاتھ رکھوانے سے انکار کرتے ہوئے منہ پھیر لیا۔ کیا بات ہے اماں، کیا ہو گیا؟ وہ ان کی ناراضی کو نظر انداز کرتا ہوا ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ہونا کیا ہے، میرے ہی گھر میں چوریاں ہونے لگی ہیں، جو کام زندگی بھر نہ ہوئے شروع ہو گئے اب۔ وہ غصے سے پھنکاری، زہریلے لہجے میں بولتے ہوئے، کیا چور آ گئے گھر کے اندر؟ وہ ششدر اور متفکر سا ہو گیا۔ تیری بیوی نے میرے پیسے چرائے ہیں، نور بیگم نے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے دعوے سے الزام لگایا۔ زحا کو کیا پڑی آپ کے پیسے چرانے کی؟ شاہویز نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، مگر اندر ہی اندر ناگواری چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ بس سیدھا جورو کا غلام بن گیا ہے تو، ماں کا کہا کبھی تو مانتا ہی نہیں۔ وہ غصے سے بھری نگاہوں سے بیٹے کو گھورنے لگی، پھر بند مٹھی والا سارا قصہ بیٹے کے گوشے گزار کر دیا۔ کبھی سنتی تھی ایسے قصے، اللہ بخشے تمہاری بڑی خالہ رشیدہ آپا کی بہو نے ان کا سونے کا پورا سیٹ گھر سے غائب کر دیا تھا۔ آپا ان دنوں ہسپتال میں تھیں، الماریوں کو تالا نہیں لگا تھا، کتنے ہی ان کے مہنگے مہنگے جوڑے بھی غائب کر دیے، اور کیا کیا اٹھا کے سب اپنی ماں کو دے دیا۔ رشیدہ آپا بیچاری جب گھر آئیں تو کسی کو کہنے جوگی نہ تھی کہ اگر بتاتی بہو نے چوری کی ہے اپنا ہی پیٹ ننگا ہوتا اور یقین کون کرتا۔ ان کی بہو رانی نے خود کو بڑا نیک اور پارسا جو مشہور کر رکھا تھا، ہر کوئی اس کے گن گاتا تھا، لیکن سچ تو ہم سب جانتے ہی تھے، یہ گز بھر لمبی زبان چلانے پہ آتی تو رکتی نہ تھی، لیکن لوگوں میں کیسی پارسا بنی پھرتی تھی، یہ جیسے تمہاری بیوی بنی ہوئی ہے۔ اور شاہویز کو بچپن کے سنے کے قصے یوں بھی ازبر ہو چکے تھے۔ اس نے بیزاری سے ماں کی طرف دیکھا۔ میں ابھی کچن سے زحا کو بلا کے پوچھ لیتا ہوں تاکہ ساری غلط فہمی دور ہو جائے، شاہویز نے کہا، مگر نور بیگم نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پاگل ہو گیا ہے، وہ مانے گی کہیں، آجا میں تجھے خود دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ اسے لے کر شاہویز کے کمرے کی طرف چل دی۔ الماری کی چابی بچوں کی پہنچ سے دور الماری کے اوپر رکھی جاتی تھی۔ انہوں نے چابی اٹھائی اور الماری کھول کر دراز نکالی۔ جیسے ہی ہاتھ دراز کی طرف بڑھا، زحا پانی کا گلاس تھامے اندر داخل ہوئی۔ شاہویز،
اگر دراز سے کچھ نکالنا ہے نا تو ذرا احتیاط سے نکالیے گا. بچوں کو نہ جانے کیا لت لگ گئی ہے، رف کاپی کے پیجز پھاڑ دیتے ہیں. اللہ جانے یہ نئی حرکت انہوں نے کہاں سے سیکھی ہے. آپ اس رنگ کی کلاس لیجیے گا. 2-3 دن سے صحیح کام لکھتے ہی رف کاپی کے صفحات نکال دیتے ہیں. بھئی کیا کیا جائے، دینی اور راک ہیں سو میں نے سنبھال کر دراز میں رکھتی ہیں. احتیاط کیجیے گا کچھ نکالتے ہوئے باہر نہ آ جائے. اوپر کچھ بھی لکھا ہوتا ہے، بچوں کو کہاں اتنی عقل. اپنی ہی دھن میں زوہا بولتی گئی، جبکہ نور بیگم کو شرمندگی کی دلدل میں دھکیل چکی تھی. ان کا سر اور نظریں جھکتی چلی گئیں اور شاہویز اطمینان بھرے انداز میں خاموشی سے بیڈ پہ بیٹھ کے پانی پینے لگا. زوہا کمرے سے جا چکی تھی. نور بیگم بھی تھکے ہارے قدموں سے واپس جانے لگی تھی. شاہویز کو سب سمجھ آ چکا تھا. زندگی بھر دوسروں کی بہوؤں کے قصے سن سن کے اماں زوہا کو بھی اسی نظر سے دیکھنے کی عادی ہو چکی تھی. لیکن وہ کسی طور بھی اپنی ماں کو شرمندہ نہیں کر سکتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی خواہ کتنا بھی برا محسوس کرے مگر اس کی ماں کو ایسا کچھ کہے گی نہیں جس سے وہ اپنی ہی نظروں میں گر جائے. بھلے کچھ بھی ہو، وہ اس کی ماں تھی اور اب وہ بوڑھی اور کمزور ہوتی جا رہی تھی. تو کیا ہوا، اگر کچھ توہمات کا شکار تھیں تو ماں ہی. اور بھلا وہ اپنی ماں کا جھکا سر کیسے دیکھ سکتا تھا. لیکن نور بیگم، زوہا اور شاہویز کی یہ کہانی اس وقت ہمارے معاشرے کا ایک المیہ بن چکا ہے. بڑھاپا جسے بالکل بیکار عمر کہا جاتا ہے، لیکن بڑھاپے تک آتے آتے پوری زندگی انسان جو سوچتا اور جیسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے ویسے ہی سانچے میں ڈھل جاتا ہے. سو اپنے گرد موجود لوگوں کی طرح نور بیگم بھی کہیں نہ کہیں اپنی پسند سے لائی اپنی اکلوتی بہو کو اپنی راجدھانی کے لیے خطرہ سمجھنے لگی تھی، اور پھر بیٹے کو اس سے دور کرنے کے لیے اس کی کردار کشی کی مہم انجانے میں شروع کر چکی تھی. آج وہ بھلے پل بھر کو شرمندہ ہوئی تھی مگر شاہویز جانتا تھا کہ وہ کل پھر کسی نئی سازش کو بنیں گی اور شام تک اسی میں الجھی رہیں گی. ایسے میں نور بیگم کی یہ کہانی ہر ساس کے لیے ایک سبق ہے کہ کچھ دیر کو سوچئے، تنہا بیٹھ کے غور کیجئے. کیا سچ میں آپ کی بہو آپ کی سلطنت کے لیے خطرہ ہے، یا پھر آپ کی اپنی ذات، آپ کی منفی سوچیں، اجارہ دارانہ رویہ اور سب کو اپنے قابو میں رکھنے کی خواہش، سب سے بڑھ کر اللہ سے دوری اور اطمینان قلب سے محرومی ہی آپ کی دنیاوی اور اخروی زندگی کی بقا کے لیے خطرہ ہے.